سزا یافتہ، جھوٹا، اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں، اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا۔ یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے۔ 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے؟ یہ 93 کی بات ہے۔ آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے، جو جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا۔ یہ 93 کی بات ہے۔ تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانتداری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا۔ میں تو آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا، تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے، لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی، جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی، جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے۔ اس لیے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکثریت سے ڈیوڈ کیمرون جیتتا ہے الیکشن، تو وہ ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استعفیٰ دینے کی، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے۔ تو اخلاقیات کے اوپر، کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت، اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ ایک ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے۔ تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے 5 ممبر سپریم کورٹ نے اس کو سزا یافتہ کروایا، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے، وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا، اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب یہ ادارے اوپر آتے ہیں۔ میرٹ اداروں کو تباہ کرنا ہو، میرٹ ختم کر دو۔ تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا، اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں۔ پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا، چوروں نے اپنے کیسز سارے ختم کر دیے، آہستہ آہستہ شہباز شریف کے 4 گواہ مر گئے آتے ساتھ ہی جو 16 ارب ایف آئی اے کے کیس میں تھے۔ اس کے بعد انویسٹیگیٹر وہ بیچارہ ڈاکٹر رضوان بھی مر گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھ ہی مر گئے ہیں۔ وہی رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں، ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ، صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے۔ اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا، یہ اس سے ایک چیز مانگے گا۔ یہ کیونکہ میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں، میں اس کو اب سے نہیں، میں یہ جب جمخانہ میں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا میں تب سے جانتا ہوں اس کو۔ یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے، تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں۔ میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی، الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔
मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उसे हार जाना है, और सिर्फ अपनी जात के लिए सारा मुल्क आज जिधर खड़ा है और जिस तरफ जा रहा है, और जिससे मैंने शुरू की थी आज की तकरीर कि जब एक मुल्क का रिस्क फैक्टर कर्जे वापस करने का, जब वो रिस्क 64.5 पे पहुंच जाए, कोई दुनिया उसको पैसे नहीं देती, उधर कोई इन्वेस्टर नहीं आता उस मुल्क में। उस मुल्क में से बल्कि अपने लोग डॉलर खरीदने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको खौफ आ जाता है कि इकोनॉमी तो आगे नहीं बढ़ेगी। वो मुल्क माशी तौर पे तबाह हो जाता है। और इन्होंने 7 महीने में, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है पाकिस्तान का कि 17 साल के बाद गवर्नमेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इनका इकोनॉमिक सर्वे, हमारा नहीं, इनके दौर में जो शाया हुआ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये 17 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और उधर से इन्होंने लाके मुल्क को डिफॉल्ट पे खड़ा कर दिया है। और आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा, और है बड़ा बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुज़दिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना, और इसलिए मुल्क की तकदीर से ये खेल रहा है। और आज आपकी जो हमारी मार्च है, इसका मकसद ही ये है कि हम इस मुल्क को आजाद करना चाहते हैं, इन चोरों से इंसाफ के जरिए इंसाफ करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। और अगर इंसाफ होता, ये सारे आज जेलों में होते, कभी भी ना होता कि इस तरह के लोग आज मुल्क की मुस्तकबिल से खेल रहे हो।